بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے سب بہن بھائیوں کو کہ جو کتاب پڑھنے کے لیے آئے ہیں کاشانہ بصیرت کے یوٹیوب چینل پر، اور کتاب بہت خوبصورت کتاب ہے جس کا نام قصص القرآن ہے، اور ہم اس کو پڑھتے ہوئے پارٹ نمبر 54 پہ آ گئے ہیں، اور ہم پڑھ رہے تھے معراج رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے کچھ معاملات پڑھ رہے تھے، اور اس میں معراج کی تاریخ کے حوالے سے بھی ہم نے پڑھ لیا، اور اب ہم پیج نمبر 417 پر پڑھنے جا رہے ہیں۔ ہیڈنگ ہے معراج جسمانی تھی یا روحانی، اور یہاں پہ سوالیہ نشان ہے۔ آئیے ہم مل کر اس تاریخی واقعات کو پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے شیعہ اور سنی علماء اسلام کے درمیان مشہور ہے کہ یہ واقعہ عالمی بیداری میں صورت پذیر ہوا۔ سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت اور سورہ نجم کی مذکورہ آیات کا ظاہری مفہوم بھی اس امر کا شاہد ہے کہ یہ واقعہ بیداری کی حالت میں پیش آیا۔ تواریخ اسلامی بھی اس امر پر شاہد و صادق ہیں۔ تاریخ کہتی ہے کہ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واقعہ معراج کا ذکر کیا تو مشرکین نے شدت سے اس کا انکار کر دیا اور اسے آپ کے خلاف ایک بہانہ بنا لیا۔ یہ بات گواہی دیتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہرگز خواب یا مکاشفہ روحانی کے مدعی نہ تھے، ورنہ مخالفین اس قدر شور و غوغا نہ کرتے۔ یہ جو حسن بصری سے روایت ہے یہ جو حسن بصری سے روایت ہے کہ یہ ایک انورٹڈ کاما میں ہے کہ یہ ایک واقعہ خواب میں پیش آیا، یہ انورٹڈ کاما میں ہے یہ روایت جو حسن بصری نے کی طرف سے ہے۔ تو لکھا ہے کہ اور اسی طرح جو حضرت عائشہ رضی اللہ سے روایت ہے کہ انورٹڈ کاما کہ خدا کی قسم بدن رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سے جدا نہیں ہوا، صرف آپ کی روح آسمان پر گئی، انورٹڈ کاما کلوز۔ ایسی روایات ظاہراً سیاسی پہلو رکھتی ہیں۔ اب اگلی ہیڈنگ ہے معراج کا مقصد۔ لکھا ہے گزشتہ مباحث پر غور کرنے سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ معراج کا مقصد یہ نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیدار خدا کے لیے آسمانوں پر جائیں، جیسا کہ سادہ لوح افراد خیال کرتے ہیں۔ افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ بعض مغربی دانشور بھی ناآگاہی کی بنا پر دوسروں کے سامنے اسلام کا چہرہ بگاڑ کر پیش کرنے کے لیے ایسی باتیں کرتے ہیں کہ ان میں سے ایک مسٹر گیورگیو گاف یہ واو رے گاف یہ واو، اب یہ انگلش کا ورڈ ہوگا لیکن اردو میں اس طرح لگتا ہے کہ گیورگیو بھی ہیں، وہ بھی کتاب جس کا نام ہے محمد وہ پیغمبر ہیں جنہیں پھر سے پہچاننا چاہیے، یہ کتاب کا نام ہے، اور اس کتاب کے فارسی کے ترجمے کا نام ہے محمد پیغمبری کی از نو باید شناخت، اور اس کے صفحہ نمبر 125 میں آپ کو یہ سب نظر آئے گا۔ ہم آ گئے پیج نمبر 418 پر۔ لکھا ہے کہ اس کتاب میں جو کہ کتاب مسٹر گیورگیو اس کے انہوں نے جو اس کتاب میں لکھا ہے انورٹڈ کاما میں یہاں لکھا ہے کہ محمد اپنے سفر معراج میں ایسی جگہ پہنچے کہ انہیں خدا کے قلم کی آواز سنائی دی۔ انہوں نے سمجھا کہ اللہ اپنے بندوں کے حساب کتاب میں مشغول ہے، البتہ وہ اللہ کے قلم کی آواز تو سنتے تھے مگر انہیں اللہ دکھائی نہ دیتا تھا، کیونکہ کوئی شخص خدا کو نہیں دیکھ سکتا خواہ پیغمبر ہی کیوں نہ ہو۔ یہاں پہ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ اب آگے لکھا ہے کہ یہ عبارت نشاندہی کرتی ہے کہ قلم لکڑی کا تھا، ایسا کہ کاغذ پر لکھتے وقت لرزتا تھا اور آواز پیدا کرتا تھا۔ اسی طرح کی اور بہت سارے خرافات اس میں موجود ہیں، جبکہ مقصد معراج یہ تھا کہ اللہ کے عظیم پیغمبر کائنات میں بالخصوص عالم بالا میں موجود عظمت الہی کی نشانیوں کا مشاہدہ کریں اور انسانوں کی ہدایت و رہبری کے لیے ایک نیا ادراک اور ایک نئی بصیرت حاصل کریں۔ یہ ہدف واضح طور پر سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت اور سورہ نجم کی آیت نمبر 18 میں بیان ہوا ہے۔ امام صادق علیہ السلام اللہم صلی علی محمد وآل محمد سے مقصد معراج پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا انورٹڈ کاما کہ خدا ہرگز کوئی مکان نہیں رکھتا اور نہ اس پر کوئی زمانہ گزرتا ہے، لیکن وہ چاہتا تھا کہ فرشتوں اور آسمانوں کے باسیوں کو اپنے پیغمبر کی تشریف آوری سے عزت بخشے اور انہیں آپ کی زیارت کا شرف عطا کرے، نیز آپ کو اپنی عظمت کے عجائبات دکھائے تاکہ واپس آ کر آپ انہیں لوگوں سے بیان کریں، انورٹڈ کاما کلوز۔ اب اگلی ہیڈنگ ہے معراج اور سائنس، آئیے پڑھتے ہیں۔ گزشتہ زمانے میں بعض فلسفے دان یعنی بطلیموس بے تو لام یہ
بطلیموس کی طرح یہ نظریہ رکھتے تھے کہ 9 آسمان پیاز کے چھلکے کی طرح تہ بتہ ایک دوسرے کے اوپر ہیں۔ واقعہ معراج کو قبول کرنے میں ان کے لیے سب سے بڑی رکاوٹ ان کا ہی یہی نظریہ تھا۔ ان کے خیال میں اس طرح تو یہ ماننا پڑتا ہے کہ آسمان شگافتہ ہو گئے اور آپس میں مل گئے، اور یہ جو بات ہے اس کے حوالے سے یہ بھی لکھا ہے کہ بعض قدیم فلاسفر کا نظریہ یہ تھا کہ آسمانوں میں ایسا ہونا ممکن نہیں ہے۔ تو اصطلاح میں وہ کہتے تھے کہ افلاک میں خرق یعنی خیر قاف یعنی پھٹنا اور التیام یعنی کہ ملنا ممکن نہیں ہے۔ تو بہرحال اب آگے چلتے ہیں، لکھا ہے کہ لیکن بطلیموسی نظریہ ختم ہو گیا تو آسمانوں کے شگافتہ ہونے کا مسئلہ ختم ہو گیا۔ البتہ علم حیت میں جو ترقی ہوئی ہے اس سے معراج کے سلسلے میں نئے سوالات ابھرے ہیں۔ مثلاً اب جو یہ سوالات ابھرے ہیں نا، وہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ یہ ٹوٹل 6 سوالات یہاں پہ بیان ہوئے ہیں۔ آئیے مل کر پڑھتے ہیں۔ پہلا سوال، ایسے فضائی سفر میں پہلی بار رکاوٹ کشش ثقل ہے کہ جس پر کنٹرول حاصل کرنے کے لیے غیر معمولی وسائل اور ذرائع کی ضرورت ہے، کیونکہ زمین کے مدار اور مرکز ثقل سے نکلنے کے لیے کم از کم 40,000 کلومیٹر فی گھنٹہ رفتار کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد دوسرا پوائنٹ ہے کہ دوسری رکاوٹ یہ ہے کہ زمین کے باہر خلا میں ہوا نہیں ہے، جبکہ ہوا کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا۔ تیسرا پوائنٹ ہے، تیسری رکاوٹ ایسے سفر میں اس حصے میں سورج کی جلا دینے والی تپش ہے، جبکہ جس حصے پر سورج کی مستقیماً روشنی پڑ رہی ہے اور اسی طرح اور اس حصے میں جان لیوا سردی ہے جس میں سورج کی روشنی نہیں پڑتی۔ چوتھا پوائنٹ ہے کہ اس سفر میں چوتھی رکاوٹ وہ خطرناک شعاعیں ہیں کہ جو فضائے زمین کے اوپر موجود ہیں، مثلاً کاسمک ریز، الٹرا وائلٹ ریز اور ایکس ریز۔ یہ شعاعیں اگر تھوڑی مقدار میں انسانی بدن پر پڑیں تو بدن کے آرگینزم کے لیے نقصان دہ نہیں ہے، لیکن فضائے زمین کے باہر یہ شعاعیں بہت تباہ کن ہوتی ہیں اور زمین پر رہنے والوں کے لیے زمین کے اوپر موجود فضا کی وجہ سے ان کی تپش ختم ہو جاتی ہے۔ پانچواں پوائنٹ ہے، ایک اور مشکل اس سلسلے میں یہ ہے کہ خلا میں انسان بے وزنی کی کیفیت سے دوچار ہو جاتا ہے۔ اگرچہ تدریجاً بے وزنی کی عادت پیدا کی جا سکتی ہے، لیکن اگر زمین کے باسی بغیر کسی تیاری اور تمہید کے خلا میں جا پہنچیں تو بے وزنی سے نمٹنا بہت ہی مشکل ہے۔ چھٹا اور آخری پوائنٹ ہے کہ آخری مشکل اس سلسلے میں زمانے کی مشکل ہے، اور یہ نہایت اہم رکاوٹ ہے کیونکہ دور حاضر کے سائنسی ہونا چاہیے، لکھا تو سائنسی علوم کے مطابق روشنی کی رفتار ہر چیز سے زیادہ ہے، اور اگر کوئی آسمانوں کی سیر کرنا چاہے تو ضروری ہوگا کہ اس کی رفتار سے زیادہ ہو۔ چلیے اب اگلی ہیڈنگ ہے کہ ان سوالات کے پیش نظر چند چیزوں پر توجہ، یہ ہیڈنگ ہے، اور جو توجہ دی گئی ہے وہ بھی میں دیکھ لیتی ہوں کہ کتنے پوائنٹ ہیں، یہاں تو 2 ہی نظر آ رہے ہیں۔ چلیے پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے ان امور کے جواب میں ان نکات کی طرف توجہ ضروری ہے۔ نمبر 1، ہم جانتے ہیں کہ فضائی سفر کی تمام تر مشکلات کے باوجود آخرکار انسان علم کی قوت سے اس پر دسترت حاصل کر چکا ہے، اور سوائے زمانے کی مشکل کے باقی تمام مشکلات حل ہو چکی ہیں، اور زمانے والی مشکل بھی بہت دور کے سفر سے مربوط ہے۔ دوسرا پوائنٹ، اس میں شک نہیں کہ مسئلہ معراج عمومی اور معمولی پہلو نہیں رکھتا، بلکہ یہ اللہ کی لامتناہی قدرت و طاقت کے ذریعے صورت پذیر ہوا، اور انبیاء کے تمام معجزات اسی قسم کے تھے۔ زیادہ واضح الفاظ میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ معجزہ عقلاً محال نہیں ہونا چاہیے، اور جب معجزہ بھی عقلاً ممکن ہے تو باقی معاملات اللہ کی قدرت سے حاصل ہو جاتے ہیں۔ اب یہ دونوں پوائنٹ ہم نے پڑھ لیا۔ اب اگلے پیراگراف میں لکھا ہے کہ جب انسان یہ طاقت رکھتا ہے کہ سائنسی ترقی کی بنیاد پر ایسی چیزیں بنا لے جو زمینی مرکز ثقل سے باہر نکل سکتی ہیں، ایسی چیزیں تیار کر لے کہ فضائے زمین سے باہر کی ہولناک شعاعیں ان پر اثر نہ کر سکیں، اور ایسے لباس تیار کر لے کہ جو اسے انتہائی زیادہ گرمی اور سردی سے محفوظ رکھ سکیں، اور مشق کے ذریعے بے وزنی کی کیفیت میں رہنے کی عادت پیدا کر لے۔ یعنی جب انسان اپنی محدود قوت کے ذریعے یہ کام کر سکتا ہے تو پھر کیا اللہ اپنی لامحدود طاقت کے ذریعے یہ کام نہیں کر سکتا؟ پھر آگے لکھا ہے کہ ہمیں یقین ہے کہ اللہ نے اپنے رسول کو اس سفر کے لیے انتہائی تیز رفتار سواری دی تھی، اور اس سفر میں درپیش خطرات سے محفوظ رہنے کے لیے انہیں اپنی مدد کا لباس پہنایا تھا۔ ہاں، یہ سواری کس قسم کی تھی اور اس کا نام کیا تھا؟ براق۔
رف یا کوئی اور، یہ مسئلہ قدرت کا راز ہے، ہمیں اس کا علم نہیں۔ ان تمام چیزوں سے قطع نظر تیز ترین رفتار کے بارے میں مذکورہ نظریہ آج کے سائنسدانوں کے درمیان متزلزل ہو چکا ہے، اگرچہ آئنسٹائن اپنے مشہور نظریے پر پختہ یقین رکھتا ہے۔ آگے لکھا ہے اگلے پیراگراف میں کہ آج کے سائنسدان کہتے ہیں کہ امواج جازمہ جیم الف ز میم ہے زمانے کی احتیاج کے بغیر آنے واحد میں دنیا کی ایک طرف سے دوسری طرف منتقل ہو جاتی ہیں اور اپنا اثر چھوڑتی ہیں، یہاں تک کہ یہ احتمال بھی ہے کہ عالم کے پھیلاؤ سے مربوط حرکات میں ایسے منظومے موجود ہیں کہ جو روشنی کی رفتار سے زیادہ تیزی سے مرکز جہان سے دور ہو جاتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ کائنات پھیل رہی ہے اور ستارے اور نظام شمسی تیزی کے ساتھ ایک دوسرے سے دور ہو رہے ہیں۔ غور کیجئے، مختصر یہ ہے کہ اس سفر کے لیے جو بھی مشکلات بیان کی گئی ہیں ان میں سے کوئی بھی عقلی طور پر اس راہ میں حائل نہیں ہے، اور ایسی کوئی بنیاد نہیں کہ واقعہ معراج کو محال عقلی سمجھا جائے۔ اس راستے میں درپیش مسائل کو حل کرنے کے لیے جو وسائل درکار ہیں وہ موجود ہوں تو ایسا ہو سکتا ہے۔ ہم آگے ہیں پیج 420 پہ، اور یاد رہے کہ اس کتاب کے کل پیجز ہیں 502، تو بس اب تھوڑا سا سفر رہ گیا ہے، بہت ساری معلومات ہم تک پہنچنی ہے۔ آئیے پڑھتے ہیں۔ اس صفحے پہ لکھا ہے بہرحال واقعہ معراج نہ تو عقلی دلائل کے حوالے سے ناممکن ہے اور نہ دور حاضر کے سائنسی معیاروں کے لحاظ سے، البتہ اس کے غیر معمولی اور معجزہ ہونے کو سب قبول کرتے ہیں، لہٰذا جب قطعی اور یقینی نقلی دلیل سے ثابت ہو جائے تو اسے قبول کر لینا چاہیے۔ اب اگلی ہیڈنگ آ گئی ہے شب معراج پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خدا کی باتیں۔ کتنا خوبصورت ہیڈنگ ہے، کتنی خوبصورت ہیڈنگ ہے، آئیے پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے پیغمبر نے شب معراج پر پروردگار سبحان سے اس طرح سوال کیا، پروردگار وہ کون سا عمل افضل ہے؟ خداوند تعالیٰ نے فرمایا انورٹڈ کاما کوئی چیز میرے نزدیک مجھ پر توکل کرنے اور جو کچھ میں نے تقسیم کر کے دیا ہے اس پر راضی ہونے سے بہتر نہیں ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو لوگ میری خاطر ایک دوسرے کو دوست رکھتے ہیں میری محبت ان کے شامل حال ہوگی، اور جو لوگ میری خاطر ایک دوسرے پر مہربان ہیں اور میری خاطر دوستی کے تعلقات رکھتے ہیں انہیں دوست رکھتا ہوں۔ علاوہ بری میری محبت ان لوگوں کے لیے جو مجھ پر توکل کریں فرض اور لازم ہے، اور میری محبت کے لیے کوئی حد اور کنارہ اور اس کی انتہا نہیں ہے۔ یہاں پہ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ آگے لکھا ہے اس طرح سے محبت کی باتیں شروع ہوتی ہیں، ایسی محبت جس کی کوئی انتہا نہیں، جو کشادہ اور اصولی طور پر عالم ہستی میں اسی محور محبت پر گردش کر رہا ہے۔ ایک اور دوسرے حصے پہ آیا ہے کہ انورٹڈ کاما میں کہ اے احمد بچوں کی طرح نہ ہونا جو سبز و زرد اور زرق و برق کو دوست رکھتے ہیں، اور جب انہیں کوئی عمدہ اور شیریں غذا دے دی جائے تو وہ مغرور ہو جاتے ہیں اور ہر چیز کو بھول جاتے ہیں۔ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ آگے لکھا ہے پیغمبر نے اس موقع پر عرض کیا کہ پروردگار مجھے کسی ایسے عمل کی ہدایت فرما جو تیری بارگاہ میں قرب کا باعث ہو۔ فرمایا رات کو دن اور دن کو رات قرار دے۔ عرض کیا کس طرح؟ فرمایا اس طرح کہ تیرا سونا نماز ہو اور ہرگز اپنے شکم کو مکمل طور پر سیر نہ کرنا۔ اچھا اب آگے لکھا ہے ایک اور حصے میں آیا ہے انورٹڈ کاما اے احمد میری محبت فقیروں اور محروموں سے محبت ہے، ان کے قریب ہو جاؤ اور ان کی مجلس کے قریب بیٹھو کہ میں تیرے نزدیک ہوں، اور دنیا پرست اور ثروت مندوں کو اپنے سے دور رکھو اور ان کی مجالس سے بچتے رہو۔ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ اب آگے لکھا ہے اہل دنیا اور آخرت، صرف اتنا سا لکھا ہے اور نیچے لکھا ہے ایک اور حصے میں آیا ہے، نیچے لکھا ہے انورٹڈ کاما میں کہ اے احمد دنیا کے زرق برق اور دنیا پرستوں کو مبغوض شمار کر اور آخرت کو محبوب رکھ۔ انورٹڈ کاما یا کلوز ہو گیا ہے، اور عرض کرتے ہیں کہ پروردگار اہل دنیا اور اہل آخرت کون ہیں؟ فرمایا اہل دنیا تو وہ لوگ ہیں جو زیادہ کھاتے ہیں، زیادہ ہنستے ہیں، زیادہ سوتے ہیں اور غصہ کرتے ہیں اور تھوڑا خوش ہوتے ہیں، نہ ہی تو برائیوں کے مقابلے میں کسی سے عذر چاہتے ہیں اور نہ ہی کسی عذر چاہنے والے سے اس کا عذر قبول کرتے ہیں، اطاعت خدا میں سست ہیں اور گناہ کرنے میں دلیر ہیں، لمبی چوڑی آرزویں رکھتے ہیں حالانکہ ان کی اجل قریب آ پہنچی ہے، مگر وہ ہرگز اپنے اعمال کا حساب نہیں کرتے، ان سے لوگوں کو بہت کم نفع ہوتا ہے، باتیں زیادہ کرتے ہیں، احساس ذمہ داری نہیں رکھتے اور کھانے پینے سے ہی غرض کرتے ہیں۔ اچھا اب یہاں پہ یہ بات ختم ہو گئی ہے، ہم پیج 421 پہ آ گئے ہیں۔ لکھا ہے
اہل دنیا نہ تو نعمت میں خدا کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور نہ ہی مصائب میں صبر کرتے ہیں۔ زیادہ خدمات بھی ان کی نظر میں تھوڑی ہیں اور خود ان کی اپنی خدمات تھوڑی بھی زیادہ ہیں۔ اپنے اس کام کے انجام پانے پر جو انہوں نے انجام نہیں دیا ہے تعریف کرتے ہیں اور ایسی چیز کا مطالبہ کرتے ہیں جو ان کا حق نہیں ہے۔ ہمیشہ اپنی آرزوؤں اور تمناؤں کی بات کرتے ہیں اور لوگوں کے عیوب تو بیان کرتے رہتے ہیں لیکن ان کی نیکیوں کو چھپاتے ہیں۔ یہاں پر انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ آئیے آگے چلتے ہیں۔ لکھا ہے عرض کیا پروردگارا کیا دنیا پرست اس کے علاوہ بھی کوئی عیب رکھتے ہیں؟ فرمایا اے احمد ان کا عیب یہ ہے کہ جہل اور حماقت ان میں بہت زیادہ ہے۔ جس استاد سے انہوں نے علم سیکھا ہے وہ اس سے تواضع نہیں کرتے اور اپنے آپ کو عقل کل سمجھتے ہیں حالانکہ وہ صاحبان علم کے نزدیک نادان اور احمق ہیں۔ یہاں پہ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ اچھا اب ایک اور سامعین مجھے نظر آ رہی ہے ہیڈنگ کہ اہل بہشت کے صفات۔ کتنا مزیدار یہ ہیڈنگ ہے، کتنی اچھی ہے، آئیے جانتے ہیں۔ لکھا ہے خداوند عالم اس کے بعد اہل آخرت اور بہشتیوں کے اوصاف کو یوں بیان کرتا ہے انورٹڈ کاما کہ وہ ایسے لوگ ہیں جو باحیا ہیں، ان کی جہالت کم ہے، ان کے منافع زیادہ ہیں، لوگ ان سے راحت و آرام میں ہوتے ہیں اور وہ خود اپنے ہاتھوں تکلیف میں ہوتے ہیں اور ان کی باتیں سنجیدہ ہوتی ہیں۔ یہاں پہ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ اگلے پیراگراف میں لکھا ہے کہ وہ ہمیشہ اپنے اعمال کا حساب کرتے رہتے ہیں اور اسی وجہ سے وہ خود کو زحمت میں ڈالتے رہتے ہیں۔ ان کی آنکھیں سوئی ہوئی ہوتی ہیں لیکن ان کے دل بیدار ہوتے ہیں، ان کی آنکھیں گریاں ہوتی ہیں اور ان کا دل ہمیشہ یاد خدا میں مصروف رہتا ہے۔ جس وقت لوگ غافلوں کے زمرے میں لکھے جا رہے ہوں وہ اس وقت ذکر کرنے والوں میں لکھے جاتے ہیں۔ پھر لکھا ہے اگلے پیراگراف میں کہ نعمتوں کے آغاز میں حمد خدا بجا لاتے ہیں اور ختم ہونے پر اس کا شکر ادا کرتے ہیں۔ ان کی دعائیں بارگاہ خدا میں قبول ہوتی ہیں اور ان کی حاجتیں پوری کی جاتی ہیں اور فرشتے ان کے وجود سے مسرور اور خوش رہتے ہیں۔ غافل لوگ ان کے نزدیک مردہ ہیں اور خدا ان کے نزدیک حی و قیوم اور کریم ہے۔ ان کی ہمت اتنی بلند ہے کہ وہ اس کے سوا کسی کے اوپر نظر ہی نہیں رکھتے۔ لوگ تو اپنی عمر میں صرف ایک ہی دفعہ مرتے ہیں لیکن وہ جہاد بن نفس اور ہوا و ہوس کی مخالفت کی وجہ سے ہر روز 70 مرتبہ مرتے ہیں اور نئی زندگی پاتے ہیں۔ اگلے پیراگراف میں لکھا ہے کہ جس وقت عبادت کے لیے میرے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو ایک فولادی بند اور بنیان مرصوص میم رے سواد واسوس کی مانند ہوتے ہیں اور ان کے دل میں مخلوقات کی طرف سے کوئی توجہ نہیں ہوتی۔ مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم ہے کہ میں انہیں ایک پاکیزہ زندگی بخشوں گا اور عمر کے اختتام پر میں خود ان کی روح کو قبض کروں گا اور ان کی پرواز کے لیے آسمان کے دروازوں کو کھول دوں گا، تمام حجابوں کو ان کے سامنے سے ہٹا دوں گا اور حکم دوں گا کہ بہشت خود اپنے کو ان کے لیے آراستہ کرے۔ اے احمد عبادت کے 10 حصے ہیں جن میں سے 9 حصے طلب رزق حلال میں ہیں۔ جب تیرا کھانا اور پینا حلال ہوگا تو تیری حفظ و حمایت میں ہوگا۔ اور یہاں پہ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا ہے۔ اور اب ہم آ گئے پیج 422 پر۔ یہاں پر ہیڈنگ ہے کہ بہترین اور جاودانی زندگی۔ آئیے پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے کہ ایک اور حصے میں آیا ہے انورٹڈ کاما میں کہ اے احمد کیا تو جانتا ہے کہ کون سی زندگی زیادہ گوارا اور زیادہ دوام رکھتی ہے؟ انورٹڈ کاما یہاں پہ کلوز ہو گیا ہے۔ آگے لکھا ہے کہ عرض کیا خداوندہ نہیں۔ فرمایا انورٹڈ کاما گوارا زندگی وہ ہوتی ہے جس کا صاحب ایک لمحہ کے لیے بھی میری یاد سے غافل نہ رہے، میری نعمت کو فراموش نہ کرے، میرے حق سے بے خبر نہ رہے اور رات دن میری رضا کو طلب کرے۔ لیکن باقی رہنے والی زندگی وہ ہے جس میں اپنی نجات کے لیے عمل کرے، زندگی کی نظر میں دنیا اس کی نظر میں حقیر ہو اور آخرت بڑی اور بزرگ ہو، میری رضا کو اپنی رضا پر مقدم کرے اور ہمیشہ میری خوشنودی کو طلب کرے، میرے حق کو بڑا سمجھے اور اپنی نسبت میری آگاہی کی طرف توجہ رکھے، ہر گناہ اور معصیت پر مجھے یاد کر لیا کرے اور اپنے دل کو اس چیز سے جو مجھے پسند نہیں ہے پاک رکھے، شیطانی وسوسوں کو مبغوض رکھے اور ابلیس کو اپنے دل پر مسلط نہ کرے۔ جب وہ ایسا کرے گا تو میں ایک خاص قسم کی محبت کو اس کے دل میں ڈال دوں گا اور اس طرح سے کہ اس کا دل میرے اختیار میں ہوگا، اس کی فرصت اور مشغولیت اس کا ہم و غم اور اس کی بات ان نعمتوں کے بارے میں ہوگی جو میں اہل محبت
کو بخشتا ہوں، میں اس کی آنکھ اور دل کے کان کھول دیتا ہوں تاکہ وہ اپنے دل کے کان سے غیب کے حقائق کو سنے اور اپنے دل سے میرے جلال و عظمت کو دیکھے، انورٹڈ کاما کلوز۔ اب آگے لکھا ہے اگلے پیراگراف میں کہ اور آخر میں یہ نورانی حدیث ان بیدار کرنے والے جملوں پر ختم ہو جاتی ہے، انورٹڈ کاما، اے احمد، اگر کوئی بندہ تمام اہل آسمان اور تمام اہل زمین کے برابر نماز ادا کرے اور تمام اہل آسمان اور زمین کے برابر روزہ رکھے، فرشتوں کی طرح کھانا نہ کھائے اور کوئی فاخرہ لباس بدن پر نہ پہنے اور انتہائی زہد اور پارسائی کی زندگی بسر کرے، لیکن اس کے دل میں ذرہ برابر بھی دنیا پرستی یا ریاست طلبی یا زینت دنیا کا عشق ہو تو وہ میرے جاودانی گھر میں، میرے جوار میں نہیں ہوگا اور میں اپنی محبت کو اس کے دل سے نکال دوں گا۔ میرا سلام و رحمت تجھ پر ہو، والحمدللہ رب العالمین، اور یہاں پہ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ اب آگے لکھا ہے یہ عرشی باتیں جو انسانی روح کو آسمانوں کی طرف بلند کرتی ہیں اور آستانہ عشق و شہود شین ہے واو دال آستانہ عشق و شہود کی طرف کھینچتی ہیں۔ حدیث قدسی کا صرف ایک حصہ ہے۔ اگلے پیراگراف میں ہے کہ مزید برآں ہمیں اطمینان ہے کہ پیغمبر نے اپنے ارشادات میں جو کچھ بیان فرمایا ہے ان کے علاوہ بھی اس شب عشق و شوق اور جذبہ و وصال کی شب میں ایسی باتیں، اسرار و رموز اور اشارے آپ کے اور آپ کے محبوب کے درمیان ہوتے ہیں جن کو نہ تو کان سننے کی طاقت رکھتے ہیں اور نہ عام افکار میں ان کے ادراک کی صلاحیت ہے، اور اسی بنا پر وہ ہمیشہ پیغمبر کے دل و جان کے اندر ہی مختوم، میم کاف تے واو موم میم، مختوم اور پوشیدہ رہے اور آپ کے خواص کے علاوہ کوئی بھی ان سے آگاہ نہیں ہوا۔ یہ اب مکمل ہو گیا ہے، یہ جو اب کیونکہ اگلی ہیڈنگ ہے، اور ہیڈنگ ہے ہجرت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور یہ سورہ انفال کی آیت نمبر 30 کے ذیل میں واقع ہجرت بیان ہوا ہے۔ آئیے پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے مختلف قبائل قریش اور اشراف مکہ کا ایک گروہ جمع ہوا تاکہ وہ دارالندو، اب اس کی میں ہجے کروں گی کیونکہ یہ انورٹڈ کاما میں لکھا ہے، خاص ورڈ ہے، دال الف رے الف لام، نون دال واو ہے، دارالندو میں میٹنگ کریں۔ لکھا ہے، دوبارہ پڑھتے ہیں۔ مختلف قبائل قریش اور اشراف مکہ کا ایک گروہ جمع ہوا تاکہ وہ دارالندو میں میٹنگ کریں اور انہیں رسول اللہ کی طرف سے درپیش خطرے پر غور کریں۔ ہم آگئے ہیں پیج نمبر 423 پر۔ لکھا ہے، کہتے ہیں کہ اثنائے راہ میں انہیں ایک خوش ظاہر بوڑھا شخص ملا جو دراصل شیطان تھا یا کوئی انسان جو شیطانی روح و فکر کا حامل تھا۔ یہاں پر آگے لکھا ہے، انہوں نے اس سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ کہنے لگا، اہل نجد نون جیم دال کا ایک بڑا بوڑھا ہوں، مجھے تمہارے ارادے کی اطلاع ملی تو میں نے چاہا کہ تمہاری میٹنگ میں شرکت کروں اور اپنا نظریہ اور خیر خواہی کی رائے پیش کرنے میں دریغ نہ کروں۔ کہنے لگے، بہت اچھا، اندر آ جائیے۔ اسی طرح وہ بھی دارالندو میں داخل ہو گیا۔ حاضرین میں سے ایک نے ان کی طرف رخ کیا اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ اس شخص کے بارے میں کوئی سوچ بچار کرو، کیونکہ بخدا ڈر ہے کہ وہ تم پر کامیاب ہو جائے اور تمہارے دین اور تمہاری عظمت کو خاک میں ملا دے۔ ایک نے تجویز پیش کی کہ اسے قید کر دو یہاں تک کہ زندان ہی میں مر جائے۔ بوڑھے نجدی نے اس تجویز پر اعتراض کیا اور کہا کہ اس میں خطرہ یہ ہے کہ اس کے طرفدار ٹوٹ پڑیں گے اور کسی مناسب وقت اسے قید خانے سے چھڑا کر اس سرزمین سے باہر لے جائیں گے، لہٰذا کوئی اور بنیادی بات کرو۔ ایک اور شخص نے کہا کہ اسے اپنے شہر سے نکال دو تاکہ تمہیں اس سے چھٹکارا مل جائے، کیونکہ جب وہ تمہارے درمیان سے چلا جائے گا تو پھر جو کچھ بھی کرتا پھرے تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا اور پھر وہ دوسروں ہی سے سروکار رکھے گا۔ اس بوڑھے نجدی نے کہا کہ واللہ یہ نظریہ بھی صحیح ہے۔ کہا تم اس کی شیریں بیانی، قدرت زبان اور لوگوں کے دلوں میں اس کے نفوذ نہیں دیکھتے؟ اگر ایسا کرو گے تو وہ تمام دنیا عرب کے پاس جائے گا اور وہ اس کے گرد جمع ہو جائیں گی اور پھر وہ ایک انبوہ کثیر کے ساتھ تمہاری طرف پلٹے گا اور تمہیں تمہارے شہروں سے نکال باہر کرے گا اور بڑوں کو قتل کر دے گا۔ مجمع نے کہا، بخدا یہ سچ کہہ رہا ہے، کوئی اور تجویز سوچو۔ اچھا، اب سامعین اگلی ہیڈنگ کے ساتھ ہم پڑھیں گے۔ لکھا ہے ابو جہل کی رائے، آئیے پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے ابو جہل ابھی تک خاموش بیٹھا تھا۔ اس نے گفتگو شروع کی اور کہا کہ میرا ایک نظریہ ہے، اس کے علاوہ میں کسی رائے کو صحیح نہیں سمجھتا۔ حاضرین کہنے لگے، وہ کیا؟ کہنے لگا، اب ہم ہر قبیلے سے ایک بہادر شمشیر زن کا انتخاب کریں اور ان میں سے ہر ایک کے ہاتھ میں تیز تلوار دے دیں اور
پھر وہ سب مل کر موقع پاتے ہی اس پر حملہ کریں، اور جب وہ اس صورت میں قتل ہوگا تو اس کا خون تمام قبائل میں بڑھ جائے گا، اور میں نہیں سمجھتا کہ بنی ہاشم تمام قبائل قریش سے لڑ سکیں گے، لہٰذا مجبوراً اس صورت میں خون بہا پر راضی ہو جائیں گے، اور یوں ہم بھی اس کے آزار سے نجات پالیں گے۔ لکھا بوڑھے نجدی نے خوش ہو کر کہا کہ بخدا صحیح رائے یہی ہے جو اس جواں مرد نے پیش کی ہے، میرا بھی اس کے علاوہ کوئی نظریہ نہیں ہے۔ اور ہم آگئے پیج 424 پہ لکھا ہے اس طرح یہ تجویز اتفاق رائے سے پاس ہو گئی اور وہ یہی مصمم ارادہ لے کر وہاں سے اٹھے۔ اب اگلی ہیڈنگ ہے حضرت علی علیہ السلام نے اپنی جان بیچ ڈالی۔ آئیے پڑھتے ہیں۔ لکھا جبرائیل نازل ہوئے اور حضرت پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم ملا کہ وہ رات کو اپنے بستر پر نہ سوئیں۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کو غار سور کی طرف روانہ ہو گئے اور حکم دے گئے کہ علی آپ کے بستر پر سو جائیں، تاکہ جو لوگ دروازے کے دراز سے بستر پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نظر رکھے ہوئے ہیں انہیں بستر پر سویا ہوا سمجھیں اور آپ کو خطرے کے علاقے سے دور نکل جانے کی مہلت مل جائے۔ اہل سنت کے مشہور مفسر ثعلبی کہتے ہیں کہ جب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت کرنے کا پختہ ارادہ کر لیا تو اپنے قرضوں کی ادائیگی اور موجود امانتوں کی واپسی کے لیے حضرت علی علیہ السلام کو اپنی جگہ مقرر کیا، اور جس رات آپ غار سور کی طرف جانا چاہتے تھے اس رات مشرکین آپ پر حملہ کرنے کے لیے آپ کے گھر کے چاروں طرف سے محاصرہ کیے ہوئے تھے۔ آپ نے حضرت علی علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ آپ کے بستر پر لیٹ جائیں، اپنی مخصوص سبز رنگ کی چادر انہیں اوڑھنے کو دی۔ اس وقت خدا بند عالم نے جبرائیل اور میکائیل علیہ السلام پر وحی کی کہ میں نے تم دونوں کے درمیان بھائی چارہ اور اخوت قائم کی ہے، اور تم میں سے ایک کی عمر کو زیادہ مقرر کیا ہے۔ تم میں سے کون ہے جو اصرار کرتے ہوئے ایک دوسرے کی زندگی کو اپنی حیات پر ترجیح دے؟ ان میں سے کوئی بھی اس کے لیے تیار نہ ہوا تو ان پر وحی ہوئی کہ اس وقت علی میرے پیغمبر کے بستر پر سویا ہوا ہے اور وہ تیار ہے کہ اپنی جان ان پر قربان کر دے۔ زمین پر جاؤ اور اس کے محافظ و نگہبان بن جاؤ۔ جب جبرائیل علیہ السلام حضرت علی علیہ السلام کی سرہانے آئے اور میکائیل پاؤں کی طرف بیٹھے تو جبرائیل کہہ رہے تھے سبحان اللہ، صدافریں آپ پر اے علی علیہ السلام کہ خدا آپ کے ذریعے فرشتوں پر فخر و مباحات کر رہا ہے۔ اس موقع پر آیت نازل ہوئی کچھ اب یہ انورٹڈ کاما میں کہ کچھ لوگ اپنی جان خدا کی خوشنودی کے بدلے بیچ دیتے ہیں اور خدا اپنے بندوں پر مہربان ہے، انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ اور اسی بنا پر وہ تاریخی رات لیلۃ المبیت یعنی شب ہجرت کے نام سے مشہور ہو گئی۔ میں لیلۃ المبیت کی ہجے کر دیتی ہوں۔ لیلت لام یہ لام تے ہے، الف لام میم بے یہ تے۔ اگلے پیراگراف میں لکھا ہے کہ ابن عباس کہتے ہیں کہ جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مشرکین سے چھپ کر ابو بکر رضی اللہ کے ساتھ غار کی طرف جا رہے تھے، یہ آیت علی علیہ السلام کے بارے میں نازل ہوئی جو اس وقت بستر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سوئے ہوئے تھے۔ ابو جعفر اسقافی کہتے ہیں کہ جیسے ابن ابی الحدید نے شرح نہج البلاغہ کی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 270 پر لکھا ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بستر پر حضرت علی علیہ السلام کے سونے کا واقعہ تو تواتر سے ثابت ہے اور اس کا انکار غیر مسلموں اور کم ذہن لوگوں کے علاوہ کوئی نہیں کرتا۔ اب اس حوالے سے اگر مزید جانیں تو حاشیے میں لکھا ہے کہ الغدیر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 45 پر ہے کہ غزالی نے احیاء العلوم جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 238 پر، صفوری نے نزہۃ المجالس جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 209 پر، ابن صباغ مالکی نے فصول المہمہ میں، سبت ابن جوزی نے تذکرۃ الخواص صفحہ نمبر 21 پر، امام احمد نے مسند جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 348 پر، تاریخ طبری جلد نمبر 2 صفحہ 99 پر، سیرت ابن حشام جلد 2 صفحہ 299 پر، سیرت حلبی جلد 1 صفحہ نمبر 229 پر، تاریخی یعقوبی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 29 پر، اور لیلۃ المبیت کے اس واقعے کو نقل کیا گیا ہے۔ تو یہ ہم نے تفصیلات مزید جان لی اس حوالے سے کہ جو ہم پڑھ رہے تھے۔ اب واپس چلتے ہیں، صفحے پر لکھا ہے جب صبح ہوئی تو مشرکین گھر میں گھس آئے، انہوں نے جستجو کی تو حضرت علی علیہ السلام کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جگہ پر دیکھا۔ اس طرح سے خدا نے ان کی سازش کو نقش برآب کر دیا اور وہ پکارے محمد کہاں ہیں؟ آپ نے جواب دیا میں نہیں جانتا۔ وہ آپ کے پاؤں کے نشانوں پر چل پڑے یہاں تک کہ غار کے پاس پہنچ گئے،
لیکن انہوں نے تعجب سے دیکھا کہ مکڑی نے غار کے سامنے جالا تن رکھا ہے۔ ایک نے دوسرے سے کہا کہ وہ اس غار میں ہوتے تو غار کے دہانے پر مکڑی کا جالا نہ ہوتا۔ اس طرح وہ واپس چلے گئے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 3 دن تک غار کے اندر رہے اور جب دشمن مکے کے تمام بیابانوں میں آپ کو تلاش کر چکے اور تھک ہار کر مایوس پلٹ گئے تو آپ پھر مدینے کی طرف چل پڑے۔ اگلی ہیڈنگ ہے قبلے کی تبدیلی۔ لکھا ہے بعثت کے بعد 13 سال تک مکے میں اور چند ماہ تک مدینے میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حکم خدا سے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے، لیکن اس کے بعد قبلہ بدل گیا اور مسلمانوں کو حکم دیا گیا کہ وہ مکے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں۔ مدینے میں کتنے ماہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی جاتی رہی؟ یہاں پہ سوالیہ نشان ہے۔ اس سلسلے میں مفسرین میں اختلاف ہے۔ یہ مدت 7 ماہ سے لے کر 17 ماہ تک بیان کی گئی ہے، لیکن یہ جتنا عرصہ بھی تھا اس دوران یہودی مسلمانوں کو طعنہ زنی کرتے رہے، کیونکہ بیت المقدس دراصل یہودیوں کا قبلہ تھا۔ وہ مسلمانوں سے کہتے تھے کہ ان کا اپنا کوئی قبلہ نہیں بلکہ ہمارے قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں، اور یہ اس امر کی دلیل ہے کہ ہم حق پر ہیں۔ یہ باتیں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کے لیے ناگوار تھیں۔ ایک طرف وہ فرمان الہی کے مطیع تھے اور دوسری طرف یہودیوں کے طعنے ختم نہ ہوتے تھے، اس لیے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آسمان کی طرف دیکھتے تھے، گویا وحی الہی کے منتظر تھے۔ تو یوں ہم نے یہ مکمل کر لیا، اور اس کے بعد کیونکہ اگلی ہیڈنگ ہے تو پھر ہم یہاں پہ اپنی اس ریڈنگ کو روک دیتے ہیں اور انشاءاللہ اگلے ہی پارٹ میں اس کو ساتھ ساتھ پڑھیں گے۔ تو تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔